شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت مل جائے گی، اگر پل صراط کے لیے پڑھے گا آسانی ہو جائے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا مل جائے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا ہے قبول فرمائیں گے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے گا تو بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمے بہت نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہیں وہ اس کا بدلہ اس کو نیکیوں میں لکھیں گے۔ اس لیے 3 نمازی لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا کا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق فراہم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی، میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ جانیے وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسی تیزی سے نازل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیں اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس سے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود سلام پڑھنے والوں کو عزت بخش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجات روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے المعسری معن من حب ان، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। दरूशी पढ़ने वाला चूंकि मोहब्बत रसूल की बदौलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करता है और अतात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम अल्लाह करीम ये अता फरमाता है कि वो क़यामत के दिन अंबिया, सदीकीन व शुहदा साहलीन के साथ होगा और इन सब नफूस कुदसिया के सरदार खुद हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नतीजा ये निकला कि दुरूद पढ़ने वाला इन सब मकबूल इलाही के साथ होगा। कुरान करीम में है कि अतात रसूल करीमुल्लाह पाक का महबूब बनाती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए ईमान वालो, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगो अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। तो रूशी पढ़ने वाला मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अतात रसूल बजा लाता है और अतात रसूल के सबब अल्लाह करीम का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर माबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की आखिर में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़े बराहीमीन और रोशन दलाइल के साथ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वासत से सोई हुई अक्लों को जगाया, आंधी आंखों को रोशनी और बहरे कानों को कुव्वत समात बख्शी और सबको बेहतरीन फजाइल पर मुश्तमिल अमल करके। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, आए आप बात करते हैं कि वजीफे के बारे में और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद शरीफ कौन सा है। तो ये दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो सारी अबादती नफली इबादतों से अफजल है। जो भी शख्स दरूद पाक पढ़ेगा फरिश्ते दिन दिन तक इसके गुनाह नहीं लिखते। दरूशी पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े। जो बंदा रोज एक तस्वीर पढ़ता है, अपना मामूल बनाता है, तो अल्लाह और अल्लाह के नबी सबसे का प्यारा बन जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा उम्मती कहलाएगा जिसे न सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान में भी वो सबकी आंखों का तारा होगा। नाजरीन, इस तस्वीर को किस तरह पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह की रजा और दुआओं की कबूलियत का दरवाजा खुल सके। इस तस्वीर को पढ़ने से पहले वजू करना जरूरी है क्योंकि ये आपकी अमल की रूहानियत और यकसुई को बढ़ाता है। वजू करने के बाद अल्लाह का जिक्र करें और अब सब पर सकून दिल से और पूरे ईमान के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हुए दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है क्योंकि इस दुरूद पाक की फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन व सामीन, आज का जो अमल है वो बड़ा ही खास है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को जरूर अपनी जिंदगी में करें। कोई जरूरत है, कोई हाजत है तो लाजमी आप इसको पढ़ लीजिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स अपनी तमाम उम्र में एक मरतबा इस दुआ के साथ दुआ करे तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन इस तरह उठाएगा कि इसका चेहरा नूर से इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं रात का चांद अपने मुकम्मल होने की हालत में चमकता है। यहाँ तक कि लोग गुमान करेंगे कि वो नबी या फरिश्ते हैं और हम इसकी कब्र पर खड़े होंगे और इसके लिए अपना बराक लाया जाएगा। वो इस पर सवार होंगे हत्ता कि वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और पुरसरात पर बिजली की तरह से गुजरेगा। अगरचा इसके गुनाह दरियाओं का पानी, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों, पत्थरों के जर्रों से ज्यादा होंगे। इसके लिए 1000 मकबूल हज व उम्रा का सवाब लिखा जाएगा और अगर इस दुआ को खौफजदा होकर पड़ेगा तो अल्लाह ताला इसको बेखौफ कर देगा। प्यासा पड़ेगा तो अल्लाह इसको सिराब करेगा। भूखा पड़ेगा तो राजी के मुतलिक इसको खिलाएगा। अगर नंगा पड़ेगा तो इसको कपड़ा अल्लाह पहनाएगा। अगर मरीज पड़ेगा तो शफाए मतलब इसको शफा देगा। और इस दुआ को कोई बीमार शख्स पढ़ ले तो दुनिया और आखिरत की हाजतों से तलब हाजत पर पढ़े तो अल्लाह इसकी मुरादों को इसकी मुराद के मुताबिक इसकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। अगर दुश्मन या बादशाह के खौफ करने वाला इसको पढ़े तो अल्लाह ताला दुश्मन के शर से खफायत करेगा और अजियत या नुकसान के पहुंचने से इसको पढ़ेगा तो बचाएगा। अगर कर्जदार पढ़ेगा तो अल्लाह इसके कर्ज को अदा करेगा। वो किसी का मोहताज ना होगा। इस दुआ को पढ़ने के लिए हर वो शख्स इस्तगफार करे जिसने इसको सुना होगा, ख्वाह वो इंसान हो, जिन हो, फरिश्ता हो। इसके लिए इसकी उम्र में बरकत दी जाएगी और जिसने इसको 5 मरतबा पढ़ा तो इस रात ख्वाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मशरफ याब होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस दुआ को रात में और दिन में पढ़ा तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने जिस ज़रूरत के लिए इस दुआ के साथ दुआ की वो पूरी हो और जो शख्स इस दुआ को आबेजारी पर पढ़े तो वो ठहर जाएगा। अगर आग पर पढ़े वो बुझ जाएगी। अगर पहाड़ पर पढ़ेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और जिसने इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ा इसके जिम्मे बहुत कज़ा नमाजें
جس کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمے سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھے گا۔ اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا، تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس کی دعا میں اس قدر فضائل ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا، اس کو میں نے مختصر کر دیا، تو اللہ توفیق دے، اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعید الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب کے قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کی جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ کلمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی مبارک پر بھی لکھا ہوا ہے۔ روزانہ یہ دعائیں پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخروی، اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھ دیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا، اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے، مانگ، میں میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔